بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 218 شروع کر رہے ہیں۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی کتاب الولا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم ولا کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی قسموں سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب الولاء۔ الولاء لمن اعتق ولو بتدبیر وکتابت واستیلاد وملک قریب وشرط صاحبت لغو ولو اعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الأم أبدا، فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من 6 أشهر فولاؤه لمولى الأم، فإن عتق العبد جر ولاء ابنه إلى مواليه. عجمي تزوج معتقه فولدت فولاء ولدها لمواليها، وإن كان له ولاء الموالات والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية، فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبنا۔ یہ کتاب ہے کتاب الولا۔ ولا وہ کے فتح کے ساتھ، یہ ولیون سے ماخوذ ہے بمعنی قربت کے، یا یہ موالاتن سے ماخوذ ہے، اور اس صورت میں اس کا معنی آتا ہے نصرت اور محبت کے۔ شرعاً ولا ایسے قرابتی حکمیہ کو کہتے ہیں جو عتق یا عقد موالات سے حاصل ہو۔ عقد موالات سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ میں نے کوئی جنایت کی تو اس کا تاوان تجھ پر ہے، اور اگر میں مر گیا تو میرا میراث تجھے ملے گا، یعنی تو میرا وارث ہوگا۔ اس کو عقد موالات کہتے ہیں، یعنی وہ عقد جو عتق سے یا قرابتی حکمیہ سے حاصل ہو، اس کو ولا کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ عتق سے حاصل ہو تو اس کو ولاء العتاقہ، اور اگر یہ قرابت سے حاصل ہو تو اس کو ولاء الموالات کہتے ہیں۔ ولا کا حکم کیا ہے بھئی؟ میراث کا استحقاق۔ تو گویا ولا کی دو قسمیں ہوئی، ایک ہے ولاء العتاقہ اور ایک ہے ولاء الموالات۔ اگر عتق سے حاصل ہے تو ولاء العتاقہ، اور اگر قرابت اور محبت اور نصرت سے حاصل ہے تو اس کو ولاء الموالات کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ ولاء عتق کا بیان شروع فرما رہے ہیں، تو فرماتے الولاء لمن اعتق، ولا یعنی میراث یا ترکہ، معتق آزاد کردہ غلام کی ولا یا ترکہ، لمن اعتق اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا ہو۔ یعنی زید نے عمر کو آزاد کیا، عمر فوت ہو گیا، اس کے پیچھے مال بچ گیا تو یہ مال زید کو ملے گا۔ ولو بتدبیر وکتابت واستیلاد، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ معتق کی ولا وہ معتق کو ملتا ہے، اور یہ عتق کی وجہ سے اس کو ملتا ہے، چاہے یہ عتق تدبیر کی صورت میں ہو
کہ اس نے اس کو مدبر بنایا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے، یا کتابت کی صورت میں ہو کہ اس نے اس سے بدلی کتابت ادا کر کے آزاد ہوا ہو، واستیلاد یا ام ولد کی صورت میں ہو، وملک قریب یا اس نے اپنا قریبی رشتہ دار خریدا اور اس مالک بننے کی صورت میں یہ آزادی واقع ہوئی ہو، تو کسی بھی صورت میں عتق واقع ہوئی ہو تو معتق کی ولا وہ معتق کو ملے گا۔ وشرط صائبۃ لغو، شرط صائبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس غلام کو زید نے آزاد کیا ہے، مثلا عمر کو آزاد کیا تھا، اور اس نے آزادی کے بعد کہا کہ میں اس کا وارث نہیں ہوں، اور اس نے اگر کوئی جنایت وغیرہ کر لی تو اس جنایت کا تاوان بھی مجھ پر نہیں آئے گا، یعنی میرا اس معتق سے اب کسی قسم کا تعلق نہیں، تو اس کا اس قسم کے الفاظ کہنا یا شرط لگانا یہ سارے لغو ہیں۔ فرماتے وشرط صائبۃ لغو، اور صائبہ کی شرط لگانا یہ لغو ہے۔ وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا الْقِنِّ لَا يَنْتَقِلُ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے اپنے حاملہ باندی کو آزاد کر دیا جس کا شوہر غلام ہو، جس کا شوہر کیا ہو بھئی غلام ہو، تو اب یہ حاملہ باندی نے بچہ جنا، تو یہ بچہ بھی اس ماں کے تابع ہو کر آزاد ہو جاتا ہے، تو اب گویا کہ ماں اور اس کے بیٹے کو اس مولے نے آزاد کیا ہے، دونوں کو گویا اس نے آزاد کر لیا، تو اس کو مولا اطاقہ کہیں گے، اس آزاد کرنے والے کو معتق کو ہم کہیں گے۔ تو یہ باندی کو آزاد کرنے والے اگر یہ باندی معتقہ فوت ہو جائے تو اس کا ولا اس معتق کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ فوت ہو جائے تو بچے کے فوت ہونے سے بھی بچے کی جو ولا ہے وہ بھی اس معتق کو ملے گا۔ اگر اس طرف سے اس کے شوہر کو بھئی اس باندی معتقہ کے شوہر کو اگر اس کے آقا نے آزاد کر دیا جو غلام ہے، تو پھر اس صورت میں بچے کی ولا وہ کس کو ملے گی؟ جس نے باندی کو آزاد کی اس کو ملے گی، یا جس نے غلام کو آزاد کیا اس کو ملے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو ماں اس کے ماں کو آزاد کرنے والا ہے اسی معتق کو اس بچے کی ولا ملے گی، نہ کہ باپ کو آزاد کرنے والے کے معتق کو اس کو نہیں ملے گی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ماں کو آزاد کرنے والے نے جب اس کو آزاد کیا تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو گویا کہ اس نے اس کے حمل کو بھی آزاد کر لیا، تو گویا کہ حمل کی آزادی اصلاً یہ اس ماں کو آزاد کرنے والے معتق کی طرف سے واقع ہوئی ہے۔ جب اس کی طرف سے واقع ہوئی ہے تو لہذا یہ اس ماں کو آزاد کرنے والے ہی کا معتق ہوگا یہ بچہ، نہ کہ شوہر کو آزاد کرنے والے کا۔ تو اس لیے اگر اس نے بعد میں شوہر کو آزاد کر لیا تو یہ جو ولا ہے ماں سے منتقل ہو کر شوہر کی طرف نہیں جائے گا۔ وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا، اگر کوئی شخص حاملہ باندی آزاد کر لے من زوجها ایسے شوہر سے القن جو غلام ہے لا ينتقل تو منتقل نہیں ہوگی، ولا الحمل حمل کی ولا عن موالی الام موالی ام سے ابدا کبھی بھی۔ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أشهر، ہاں اگر موالی ام جو ہے وہ اس نے جس وقت اس بچے کی ماں کو آزاد کیا اس وقت وہ حاملہ نہ تھی، اور بعد میں 6 مہینے کے بعد اس عورت نے باندی نے بچہ جنا، تو اس صورت میں پھر بعد میں اس کا جو غلام شوہر ہے اس کو بھی اس نے ان کے مولا نے آزاد کر لیا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ بچے کی ولا جب تک اس کا شوہر آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت تو اس کی طرف تھی، یعنی معتق ماں کی طرف تھی، لیکن اب جب شوہر آزاد ہو گیا تو اب یہ ولا اس موالی ام سے بدل کر موالی اب کی طرف چلی جائے گی، مولے ام سے بدل کر مولے اب کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہی بات بتا رہے ہیں فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، اگر باندی کے آزاد ہونے کے بعد اس باندی نے بچہ جنا
لأکثر من 6 اشہر 6 مہینے سے زائد کے عرصے میں فولاؤہ تو اس بچے کی ولا لمولا الام مولا ام کے لیے ہے فإن اعتق العبد اگر غلام آزاد ہوا اس کے بعد تو جر ولاء ابنہ الی موالیہ تو اس کے بیٹے کی ولا اس مولا اب کے موالی کی طرف پیر جائے گی مولا اب کے موالی کی طرف پیر جائے گی یعنی ان باپ کے موالیوں کو اس کی ولا ملے گی عجمی تزوج معتقتا صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عجمی ہے جو حر ہے آزاد ہے اس نے معتقہ باندی سے نکاح کیا اور اس معتقہ باندی نے بچہ جنا اس سے فولاء ولدہا لموالیہا تو یہاں پر اس باندی کے جو بچے کی ولا ہے وہ کس کو ملے گی تو فرماتے فولاء ولدہا لموالیہا تو اس معتقہ باندی کے بچے کی جو ولا ہے وہ اس معتقہ کے موالیوں کو ملے گی ان کے آقاؤں کو ملے گی اس عجمی جو اصلاً حر ہے اس کو نہیں ملے گی وَإِن كَانَ لَهُ وَلَاءُ الْمَوَالَاتِ اگرچہ اس عجمی کے ولاء الموالات ہو یعنی دوسرے اخوت کی بنا پر جو موالات ہے وہ اس کے موجود ہو تب بھی یہ موالی کو ملے گی نہ کہ موالی اب کو کیوں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ موالی عتق اور موالی موالات میں سے اصل موالی عتق ہے موالی عتق ہے تو لہذا یہ اس کو ملے گی نہ کہ اس ولاء الموالات کو نہیں ملے گی عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا خلاصہ یہ کہ آج ہم نے کتاب الولا شروع کی تو کتاب الولا میں ہم نے سب سے پہلے ولا کی تعریف اور اس کی قسمیں پڑھی اور اس کے بعد ہم نے مولا عتاقہ سے متعلق چند مسائل پڑھے عزیز طلبہ اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین